مولانا محمد الیاس دھومن دامت برکاتہم کے شاگرد خاص حضرت مولانا محمد رضوان عزیز جو مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں مدرس ہیں، استاذ ہیں، مناظر ہیں، بہترین خطیب ہیں، تو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں مولانا محمد رضوان عزیز صاحب دامت برکاتہم کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ الذی جعل الحق یعلو ولا یعلا والصلاة والسلام علی من قال لا نبی بعدی ولا رسولا وعلى آلہ واصحابہ الذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الجزاء اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی منافق حسن صمت ولا فقہ فی الدین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نہ شبم نہ شب پرستم نہ حدیث خواب گویم، نہ شبم نہ شب پرستم نہ حدیث خواب گویم، ہما آفتاب بینم ہما آفتاب گویم۔ میرے واجب الاحترام معزز شرکاء کرام اور مجلس میں تشریف رکھنے والے علماء اور طلباء حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو اس سیمینار کا انعقاد کیا گیا، اس کی آخر ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جب ہم اپنے گرد و نواح میں پھیلتی ہوئی بے راہ روی کو دیکھتے ہیں اور ہمارا جو عقل گزیدہ طبقہ ہے، یا جدید لفظوں میں یوں کہہ لیجئے تعلیم یافتہ تو نہیں بلکہ تعلیم آفتہ طبقہ ہے، جن پر جدید تعلیم ایک آفت اور مصیبت بن کر نازل ہوئی ہے، جب سے انہوں نے اپنی اپنی تحقیقات کا آغاز کیا ہے تو امت مسلمہ کی بدقسمتی سمجھیے یا ہمارے اسلاف کی کہ انہوں نے ہدف تنقید اپنے اکابرین کو بنایا۔ ان لوگوں نے یہی سمجھا کہ شاید بڑوں پہلے گزرنے والے اسلاف پر کیچڑ اچھال لینا ہی تحقیق کی انتہا ہے۔ اگر یہ تحقیق کرتے تو جدید آنے والے مسائل پر کرتے۔ ہم سمجھتے یہ امت کے محسن ہیں، جدید مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں، لیکن جن مسئلوں پر ہمارے فقہاء کرام، ائمہ اعظام اور محدثین کرام نے برسوں جان سوزی کرنے کے بعد ایک ذخیرہ مرتب کر کے ہمیں دیا، اس کو جو ہے وہ غیر معتبر قرار دینے کے لیے، اس کی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے اعتراضات، شکوک و شبہات جدید تحقیق کے نام پہ، یا یوں سمجھیے اسلام دشمنی کا جو زہر اور باسی سرانڈ ہے، اس کے اوپر بہت اچھی سی خوشبو کا نام لگا کر ہمارے مسلمانوں کے دل و دماغ میں اسے انڈیلا جا رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں، جیسا کہ یہودیوں کی ایک عالمی سازش ہے، یہودیوں کا ایک طریقہ کار ہے جسے وہ کہتے ہیں گیو دی ڈاگ بیڈ نیم اینڈ کل، کتے کو اگر مارنا ہو تو پہلے اسے برا سا نام دے دو تاکہ جب مارو تو تمہارے خلاف کوئی احتجاج نہ ہو سکے، پہلے اسے برا نام دو پھر اسے قتل کر دو۔ یہی طرز پوری دنیا میں یہود و نصارہ نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اگر کسی مسلمان کو شہید کرنا ہو تو پہلے اس کے دہشت گرد ہونے کا اتنا پروپیگنڈا کیا جائے کہ جو سچ ہے وہ حق اور سچ ہے وہ جھوٹ کے پردوں میں چھپ جائے۔ اگر کسی شخصیت کو بدنام کرنا ہو تو اس کے بارے میں سچ اور جھوٹ اتنا بڑا کیچڑ، اتنی گرد و غبار اڑا دو کہ اصل تصویر جو ہے وہ دھندلا جائے، لوگوں کو اصل حقیقت کا پتہ نہ چل سکے۔ یہی سازش اور یہی طریقہ کار وہ ان شخصیات جن پر پوری امت کو اعتماد ہوتا ہے، ان شخصیات کو مجروح کرنے کے لیے بھی وہ یہی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ اگر وہ ویسے کہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام شافعی رحمہ اللہ ہوں یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ان حضرات پر اگر وہ ویسے کیچڑ اچھالیں تو کوئی بھی شریف النفس اور شریف الطبع انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا، لامحالہ وہ مزاحمت کرے گا۔ اب اس مزاحمت سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ان حضرات کی تو تعریف کی جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو بہت اچھے محدث ہیں، بہت اللہ کے ولی ہیں، دین کے لیے بہت انہوں نے علم حاصل کیا، لیکن شومی قسمت سے کوئی یہود و نصارہ کی روایات بخاری شریف میں داخل کرنا۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں دامے درمے سخنے ان کی تعریف کی جائے،
ان کی صفات کو اجاگر کیا جائے، اور ساتھ گویا کہ چونکہ چنانچہ کی ایک چھوٹی سی چپر لگا کر آگے ایک ایسا مسئلہ بیان کر دیا جائے کہ جو پچھلی ساری تاریخ پر پانی پھیر دے، پچھلی ساری تاریخ کو مسخ کر دے، اور ایسا آدمی جس نے پہلے وہ تاریخ سنی ہوتی ہے، جب یہ اگر اور مگر کے ساتھ بعد اگلی عبادت پڑھتا ہے تو گمراہی کی ایسی دلدل میں گر جاتا ہے جہاں گرتے تو ہزاروں دیکھے گئے ہیں، نکلتے بہت کم ہی خوش نصیب ہوا کرتے ہیں جو اس گہری دلدل سے نکلا کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جن لوگوں نے حدیث مبارکہ کا انکار کیا، جیسے وہ غلام احمد پرویز ہوں یا اسی طرح اسلم جراد پوری ہوں یا دوسرے حضرات، انہوں نے صراحتاً حدیث کا انکار نہیں کیا کہ ہم حدیث مبارکہ کو نہیں مانتے، ساتھ انہوں نے ایک تھوڑا سا چور دروازہ رکھا جس کے اندر ان کا کفر بھی ننگا نہ ہو اور جو ہے وہ ان کے مقاصد کی تکمیل بھی ہو جائے۔ وہ چور دروازہ کیا تھا؟ ہم احادیث کو تو مانتے ہیں، احادیث تو ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بخاری میں بعض روایات ایسی ہیں اور حدیث کے ذخیرے میں بہت ساری احادیث ایسی ہیں جنہیں عقل سلیم تسلیم نہیں کرتی، اگرچہ عقل ان میں تھی ہی نہیں، لیکن ان کو اپنے اوپر یہ بدگمانی ہوگی کہ ہم عقل سلیم کے مالک ہیں۔ اب انہوں نے اپنی اس بدگمانی کو حقیقت سمجھتے ہوئے انہوں نے احادیث مبارکہ پر اعتراضات کرنا شروع کر دیے، چونکہ علم حدیث سے جاہل تھے اور علم حدیث کی ابجد سے بھی ناواقف تھے، لامحالہ چند اردو تراجم اٹھا کر اور پورے ذخیرہ احادیث کے انکار کرنے کی راہ کو ہموار کر دیا۔ اسی طرح جن لوگوں نے فقہ پر اعتراض کرنا تھا، پہلے ان گزرنے والے فقہاء کرام کی محنتوں پر پانی پھیرنا تھا، انہوں نے بھی یہی طرز اختیار کیا۔ اب فقہ کے اندر لاکھوں مسائل میں سے انہوں نے چند وہ مسائل جن کے ذریعے عوام کے جذبات کو جو ہے وہ برانگیختہ کیا جا سکے، جن کے ذریعے عوام کو کسی بڑی شخصیت کے بارے میں بتایا جا سکے، ایسے جو ہے وہ مسائل چن کر ان مسائل کو میڈیا پر لے کر آئے کہ دیکھیے یہ شخصیت اتنا بڑا امام ہو سکتا ہے، اتنا گھٹیا مسئلہ لکھتا ہے۔ اب کہا امام تو بہت بڑے ہیں، در حقیقت یہ بعد میں منسوخ کیے گئے ہیں۔ جب دو چار مسائل کو بعد میں منسوخ کیے ہو کیا دیا تو جو ان کی اصل کاوش تھی وہ بھی مشکوک قرار دے دی گئی۔ ایسی سازشیں اور اپنی یہ ساری سازشوں کا اصل ان کا لب رباب، اصل ان کا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ نہ حدیث معتبر رہے نہ فقہ معتبر رہے۔ اب اصل یہ دشمنی، اس دشمنی کے جو پیچھے یا یوں سمجھیے اس پردہ اسکرین پر یہ جو ناچتی ہوئی کودتی پتلیاں ہیں جو کبھی کسی محقق کی شکل میں، کبھی میڈیا پر، کبھی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر، کبھی کتابوں کی شکل میں طرح طرح کی اپنی تحقیقات آئے روز، کبھی مساجد کے سامنے تقسیم ہونے والے پمفلٹ، کبھی مساجد میں لگائے جانے والے پوسٹر جو کہ چند فروئی مسائل پر پوری امت میں انتشار کا بیج بوتے ہیں۔ آخر اس پردہ اسکرین کی جو اوپر اچھلنے و کودنے والی پتلیاں ہیں، ان کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون لوگ ہیں؟ کون ہے جو ان کو اپنی انگلیوں پر نچا رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نہ تو تاریخ محفوظ ہے نہ جن کی سیرت محفوظ ہے، حتیٰ کہ ان کے اپنے انبیاء کرام، حالانکہ وہ ہمارے بھی نبی ہیں لیکن چونکہ وہ ان کے نام لیوا ہیں، اپنے انبیاء کی سیرت، اپنے انبیاء کے صحابہ کے نام بھی ان کے پاس محفوظ نہیں ہیں۔ آج کسی یہودی سے پوچھا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کتنے صحابہ کرام تھے، تمہیں 5 کے نام بھی آتے ہیں بما ان کی تاریخ پیدائش وفات کے؟ یہودیت کی زبان کون ہے؟ عیسائی سے پوچھا جائے عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ ساتھیوں کے نام معلوم ہیں، انہیں کوئی خبر نہیں ہے۔ اب لامحالہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مرکز کائنات ہیں، جن کو اللہ نے پوری کائنات کا مرکز بنایا ہے اور سب سے پہلے نبوت انہیں دی گئی اور سب سے آخر میں ان کا ظہور کیا گیا، ایسے عظیم الشان نبی پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سیرت کے پہلوؤں کو محفوظ نہیں رکھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کو بھی محفوظ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کرنے والے کسی بھی صورت میں جنہوں نے دین کی خدمت کی، حدیث کی خدمت کی یا فقہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رہنے والی دنیا کے لیے جو ہے قیامت تک کے لیے مینارہ نور بنا دیا۔ اب لامحالہ اب جو اندھا ہو یا یوں کہیے جس کا اپنا ناک کٹا ہوا ہو، اب وہ ناک والے پر پھپتی اڑائے گا تو کیا کرے گا؟ اگر اس کا پہلے مذاق نہیں اڑائے گا تو لامحالہ اپنے کٹے ہوئے ناک کا جواز پیش کرنا ہوگا۔ اب اس کا یہی طریقہ کار ہے کہ ناک والے پر اعتراض کرنا شروع کر دیا جائے۔ یہود و نصارہ کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے نام نہیں تھے، ان کی کتابوں کی تشریحات یا احادیث نہیں تھی، ان کے فقہاء کی خدمات نہیں تھی، یہودیوں کے پاس بھی یہ نہیں تھا۔
اب ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمانوں کے پاس تو سب کچھ ہے، ان کے پاس فقہا بھی ہیں، ان کے پاس فقہ کا ذخیرہ بھی ہے، ان کے پاس احادیث مبارکہ بھی ہیں، اب کچھ ایسے وہ لوگ خریدے جائیں جنہوں نے اپنی عقل کو پیدائشی طور پر ہی 3 طلاقیں دے رکھی ہوں، ایسے لوگوں کو خریدا جائے اور خرید کر ان کے ذریعے فقہا کے خلاف اعتراضات کروائے گئے۔ ان کو کہا گیا یہ بھی ضروری نہیں ہے، ہمارا پہلے نہیں ہے تمہارا ہم رہنے نہیں دیں گے، ہمارے محدثین پہلے نہیں ہیں، ہمارے نبی کے صحابہ پہلے نہیں ہیں، ہم تمہارے نبی کے صحابہ کو بھی مشکوک بنا دیں گے۔ یہ نسل عبداللہ بن سبا سے چلی، مسلسل اپنی محنت کرتی رہی اور ان کی محنت کے مختلف میدان ہوتے رہے۔ کبھی صحابہ کا انکار کیا گیا، اس کا بنیادی سبب یہ تھا تاکہ قرآن کا انکار کرنا آسان ہو جائے۔ جب صحابہ جنہوں نے دین کو سب سے پہلے جو ہے وہ خود سمجھا اور وہی کے سب سے پہلے مخاطب جو جماعت ہے، جب وہی معتبر نہ رہی تو ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے صحابہ کو جو ہے وہ ہدف تنقید بنایا اور صحابہ پر تنقیدات کی، ایسی تنقید کی کبھی کچھ اور ساتھ صحابہ کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن صحابہ نے یہ جو غلطیاں کی ہیں، صحابہ جو مذہب کا موضوع تھے انہیں تاریخ کا موضوع بنا دیا گیا تاکہ تاریخ کے اندر جو رتب و یابس جمع ہے، جو خشک و تر جو ہے لغویات جمع کی گئی ہے، ان سب کو صحابہ پر فٹ کر کے ان کی شخصیات کو جو ہے وہ ان کی شخصیات کی عظمت کا جو گراف ہے اسے گرایا جا سکے۔ بین ہی یہی سازش ان سے تو خیر ایک چلی جو شام غریباں کی تاریخیوں سے ایک بے تحقیق نسل نے جنم لیا، وہ آگے چلتی رہی اور قیامت تک ان کا یہی وظیفہ ہے کہ صحابہ کے خلاف زبان درازی کی جائے۔ پھر اسی طرز کو اختیار کرتے ہوئے دوسرا حملہ یہ کیا گیا کہ اب جو فقہائے کرام ہیں جنہوں نے صحابہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مرتب کیا، کوئی نیا کام نہیں کیا انہوں نے، بلکہ یہ تو اللہ کو ان پر فضل اور احسان تھا، انہوں نے دین کی خدمت کی، ہماری زندگی کے آنے والے لاکھوں مسائل کو انہوں نے حل پیش کیا۔ اب ان پر اعتراضات کیے جائیں، انہوں نے ان پر اعتراضات کرنے کو اپنا وظیفہ بنا لیا کہ کسی نہ کسی طرح یہ شخصیات مشکوک ہو جائے۔ اب پیچھے رہ گئی حدیث مبارکہ، اب انکار حدیث کی لہر چلا دی گئی، یعنی یہود و پیچھے جو اصل ماسٹر مائنڈ تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس نہ تو اپنے انبیاء کے صحابہ کے نام ہیں، نہ انبیاء کرام کے حدیث ہیں، نہ انبیاء کرام کے اجتہادی مسائل ہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب اپنے پاس تو تھا کچھ نہیں، ہمارے پاس جو تھا ان سے برداشت نہ ہوا، اور ہمارے پاس جو بے عقل دوست تھے یا نادان دوست تھے انہوں نے اس کو اسلام کی خیر خواہی سمجھا، نئے نئے اعتراضات اٹھا کر امام اعظم ابو حنیفہ پر۔ اب ان کی عقلی فہم، ان کی عقل اور فہم کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ یہ لوگ جو بات کرتے ہیں ان کی بات ایسے ہوتی ہے جیسے بارش کے اندر لکڑی کی چارپائی کو رکھ دیا جائے، جب بھیگ کر وہ خشک ہوتی ہے اس پر 2-4 پاؤں اکٹھے زمین پر نہیں لگتے، ایک کو دباؤ گے تو دوسرا لامحالہ زمین سے اٹھ جائے گا۔ ان کے عقائد و نظریات کی بھی یہی صورتحال ہے۔ تقلید کا انکار کریں گے اور کیا کہیں گے، ہمیں اللہ نے آزاد پیدا کیا، ہمیں تقلید کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اللہ نے خود تحقیق کے لیے آنکھیں دی، ہم خود تحقیق کر سکتے ہیں، ہم قرآن اور حدیث کو خود پرکھ سکتے ہیں۔ ہمیں جب اللہ نے سارا کچھ دیا ہے، جو دماغ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے دیا تھا، کیا وہ دماغ اللہ نے ہمیں نہیں دیا؟ ہم قرآن اور حدیث پڑھ سکتے ہیں۔ امام صاحب کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے پاس تو کمپیوٹر نے اور زیادہ علوم کے دروازے کھول دیے ہیں، حالانکہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا اور کہا امام صاحب ہو یا چاروں ائمہ کرام میں سے کوئی بھی ہو، اس کی فقہ کو ہم قرآن اور حدیث کی کسوٹی پر پرکھیں گے، اس ترازو میں تولیں گے۔ یہ نعرہ ایسا عام کر دیا گیا، ایسا عام کر دیا گیا کہ جسے عربی زبان میں قرآن پاک بھی پڑھنا نہیں آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہے وہ سند کے ساتھ پڑھنا نہیں آتی، وہ بھی کہہ رہا ہے انا ولا غیری، جیسا میں ہوں ویسا تو واقعی پہلے کو گزرا ہی نہیں۔ حضرت استاد محترم دامت برکاتہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر ان آج کے دور میں حدیث کی اردو شروحات کو، حدیث کے اردو تراجم کو، اردو کتابوں کو اگر گورنمنٹ ضبط کر لے تو یہ سارے فتنے اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ ان بیچاروں کو عربی تو آتی نہیں ہے، اب کہاں سے قرآن پڑھ کر ہمارے خلاف؟ اس لیے اگر کسی بھی باطل سے کبھی گفتگو ہو تو آپ کے پاس چند پمفلٹ لے کر آئے گا یا چند اردو کتابیں، وہ چھین کر سائڈ پر رکھ دیں، اس کا علم ختم ہو جائے گا۔ یہی ان کے پورے مسئلے کا جوبن ہوتا ہے، یہی ان کی پوری تحقیق کی انتہا ہوتی ہے۔ اردو کتاب چھین لے ساتھ ہی ان کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ اب نہ اوپر سے عربی آئے، ایسے لوگ جب بڑوں کے بارے میں کہیں گے ہم ان کی فقہ کا تقابل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کا تقابل ہم اپنی عقل سے کریں گے، ہماری عقل سے ہم سوچیں گے کہ یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، تو یہاں پر ایک اور بات سمجھیے، کیا قرآن اور حدیث کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کا تقابل کرنا ہر ایک کا حق ہے؟ اگر آپ جائیں کسی سونار کے پاس جائیں، اسے کہیے مجھے 1 من سونا چاہیے، تو وہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اس کی خوشی ہوگی، اتنا بڑا گاہک آیا میرا سونا خریدنے کے لیے، لیکن جب اسی زرگر سے آپ یہ بات کہو سونا تو میں 1 من ہی خریدوں گا، لیکن ترازو ساتھ میں وہ استعمال کروں گا جس سے لکڑیاں تولی جاتی ہیں، جس سے کباڑ خانے کے اندر کباڑ کا مال تولا جاتا ہے، تو وہ تمہیں 1 تولہ سونا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، چاہے جائے گا تمہیں 1 من سونا لکڑیاں تولنے والے ترازو سے تول کر دے دے۔ اب
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ جو سونا ہے، اگر قرآن اور حدیث سے تقابل کرنا ہے تو وہ شخص کرے جس کی عقل سونا تولنے والی ہے۔ اب لکڑیاں تولنے والے اپنی عقل کے ترازو لے کر فقہ کا تقابل کرتے پھر رہے ہیں، تو اس سے بڑی اور کو قیامت کی علامت ہوگی۔ کتنی ان کی کام عقلی اور ان کی چیرہ بدبختی ہے لوگوں کی کہ کہتے ہیں ہم تقابل کریں گے۔ امام صاحب کے فقہ کا تقابل کرتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فرمایا یہ وہ شخص ہے اگر یہ مٹی کے ستون کو بھی کہہ دے کہ یہ سونے کا ہے تو دلائل سے ثابت کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یہ وہ عقل ہے جو سونا تولنے والی ہے۔ اور امام علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جب بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں غور کیا، تمہید الصحیفہ میں ان کی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں رأیت مذہب ابی حنیفہ تعالی فی الآخرہ، جب بھی میں نے غور کیا امام ابو حنیفہ کا مذہب آخرت میں سب سے زیادہ نجات دینے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی عقل سونا تولنے والی ہے۔ یہ اگر تقابل کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور وہ شخص جسے کبھی تلاوت قرآن پاک کی فرصت نہ ہوئی، جسے کبھی ذکر و اذکار کا موقع نہ ملا، وہ اپنی عقل کا ترازو لا کر بیٹھے گا، اسے کہیں گے جناب اپنی عقل وہی چیزیں تولیے کباڑ خانہ جس کے لیے اللہ نے یہ تمہیں دی ہے، ان چیزوں پر ہاتھ نہ ڈالیے جن کا ہاتھ ڈالنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگ جب میدان میں آئے انہوں نے آ کر سب سے پہلے یہی طریقہ کار اختیار کیا، پہلے ہستیوں کو بغیچہ اطفال بنا دیا، بچوں کے لیے کھلونا بنا دیا۔ ہر شخص اٹھتا ہے بڑوں کے بارے میں ایسی غیر محتاط زبان استعمال کرتا ہے کہ ابو حنیفہ کو کیا آتا تھا، مجھے سب کچھ آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو 17 حدیثوں سے زیادہ آتا ہی کیا تھا۔ ایک زمیندار کے پاس جب اسی طرح کے ایک جدیدیہ نے جا کر یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ کو 17 حدیثیں آتی تھیں، اس نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو 17 آتی تھیں اور تم نے 14ویں صدی میں جا کر سر نکالا ہے، اگر 2-4 امام صاحب اور یاد کر لیتے تو قیامت تک تمہارا نشان بھی نہ ملتا۔ یہ ایسا مذہب، ایسا یعنی جن کی حقیقت، حالانکہ سوال یہ ہے جب ہمارے وکلاء جنہوں نے حق کا دفاع کرنا تھا ان کے اندر بھی اس مسئلے پر پوری تحقیق نہ تھی، انہوں نے بھی اس مسئلے پہ غور و فکر نہ کیا کہ ان 17 احادیث سے کیا مراد ہے۔ یہ وہ 17 احادیث ہیں جن کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم رحمہ اللہ کہا جاتا ہے۔ وہ امام اعظم کیوں؟ اس لیے کہ بقیہ سب محدثین کو دیکھا جائے تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام کے درمیان، چاہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام مالک یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، کوئی بھی امام ایسا نہیں ہے جس کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک واسطہ ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ واحد امام ہیں جن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، اور جو ایک واسطے والی براہ راست صحابہ سے سنی ہوئی احادیث ہیں جنہوں حادیات یا وحدانیات کہا جاتا ہے، وہ 17 حدیث ہیں۔ لیکن یاروں نے بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ 17 حدیث تو وہ تھی کہ اللہ کے نبی اور امام صاحب کے درمیان صرف ایک واسطہ تھا، یہ تو باعث فخر چیز تھی، لیکن انہوں نے کہا یہ آتی ہی 17 تھی، آتی ہی 17 تھی۔ کیسا انہوں نے تاریخ کو مسح کر کے پیش کیا اور ہم ساری زندگی صفائیاں دینے پہ لگے رہے۔ حالانکہ اس کا بہترین جواب حضرت مجدد ملت حضرت امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ والی جو زبان ہے، اگر اس میں انہیں جواب دیا جائے تو یہ فتنے اپنی موت آ مرتے ہیں۔ ایک جو ہے اسی طرح کا جو جدیدیہ تھا جسے اپنے قرآن اور حدیث دانی پہ بڑا عبور جو ہے وہ بڑا فخر تھا، آ کر حضرت امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا حضرت امام صاحب نے سنا ہے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ کہنے لگے جی بالکل پڑھی ہے۔ کہنے لگے 40 سال اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے؟ اب کیسا اعتراض ہے؟ امام صاحب کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے تو شکایت کرنے کا حق بیوی کو ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ شکایت کرے تو بیوی کرے جس کا حق ادا نہیں ہوا، اگر تیرے حق میں کوتاہی رہ گئی ہے تو اب رابطہ کر دے، بات اور ہے۔ حالانکہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کا رات مختص ہے، لیکن چونکہ ان لوگوں کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ بڑی شخصیات پر ہر حال میں کیچڑ اچھالنا ہی اچھالنا ہے، بڑی شخصیات کو برا بلا کہنا ہی کہنا ہے، چاہے وہ بات کتنی بھی سچی کیوں نہ ہو اس کا انکار کرنا ہی کرنا ہے۔ اور جاوید جی حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا حضرت ہمارا آدمی ہوتا ہے ساری زندگی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے، ایک حدیث دے کر اپنا مسلک چھوڑ دیتا ہے، ایک حدیث دیکھتا ہے اپنے نظریات اپنے اسلاف کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حضرت نے بہت عجیب نقطہ ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا جب تک یہ اہل سنت والجماعت میں ہوتا ہے اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی قدر اور وقت ہوتی ہے، اتنی حیثیت ہوتی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آتا ہے سر جھکا دیتا ہے۔ اور چونکہ ان کو جو بین الاقوامی راہزن ہیں انہیں چونکہ پتا ہے اسی ہتھیار سے تو ہم نے اسے قابو کیا ہے، اب یہی گڑ چھین لیا جائے، مبادہ کل کو کوئی 2 حدیث دکھا کر اسے چھین نہ لے ہم سے، اب وہ طریقہ کار کیا اختیار کرتے ہیں؟ کل تک جس مسلمان کو صرف اتنا پتا تھا یہ میرے نبی کی حدیث ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، اور وہ اپنا سر جھکا دیتا تھا، اب جب اس کے سامنے حدیث پیش کی جاتی ہے اس گروپ میں اس یعنی شمالی اتحاد میں جانے کے بعد جب اس کو اب حدیث پیش کی جاتی ہے، اب 1000 حدیث بھی پیش کی جائے وہ کہتے اسے سکھا دیا جاتا ہے جو بھی حدیث ہے کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ فلاں درجے کی ہے، یہ فلاں درجے کی ہے، اب اسے انکار حدیث کے ایک نیا گڑ دے دیا جاتا ہے کہ حدیث کا کھل کر انکار بھی نہیں کرنا، لیکن حدیث کو کسی کو ضعیف کیا کرا
رد کر دینا، کسی کو جو ہے وہ موضوع کہہ کر رد کر دینا، اس طرح رد کرتے چلے جانا، تم انکار حدیث بھی کرتے چلے جاؤ گے اور ساتھ ساتھ اہل حدیث بھی کہلواتے چلے جاؤ گے۔ یہ کیسا طریقہ واردات ہے، کیسے یہ شاطر ڈاکو ہیں جنہوں نے امت کے ایمان چھیننے کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں۔ اب اگر جیسا کہ میں نے پہلے کہا ان کے مذہب کو دیکھا جائے اور جو جس طرح ان کا تقابل فقہ کے اوپر یہ اعتراضات کرتے ہیں، اور اعتراض کی وجہ کیا ہے، بنیادی نقطہ کیا ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں اعتماد رسد کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں پہلوں پر اعتماد کرنے کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ جس امام کا یہ نام لیتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بخاری شریف میں خود ارشاد فرماتے ہیں ائمۃ نقتدی بمن قبلنا ویقتدی بنا من بعدنا، پہلے اماموں کی تقلید ہم کریں گے، بعد والے ہماری کریں گے۔ یعنی بغیر اعتماد اور تقلید کے دین ملتا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر تو دین کے بنیادی مسائل میں حاصل ہی نہیں ہو سکتے۔ لیکن اب کیا کریں گے، اب ایک روایت حدیث ہے، ایک درایت حدیث ہے، حدیث کا ایک ہے مطلب اور معنی، اگر اس کو بلا دلیل کسی کی بات سے مان لیا جائے کہ فلاں محدث نے یا فلاں فقیہ نے اس کا یہ معنی بیان کیا، یہ تو بن گیا لامحالہ شرک۔ اور جس نے فقیہ کی بات کو مانا، حدیث سے نکلنے والے معنی اور مطلب کو سمجھ کر اس پر ایمان لے آیا، یہ تو مشرک ہو گیا کہ اس نے امتی کی بات کو مانا۔ لیکن جو روایت حدیث بلا دلیل کے مانتا ہے، یہ مسلمان کیسے رہ جاتا ہے؟ اب روایت بھی تو ہمارے پاس سند کے ساتھ پہنچی ہے، لا محالہ ہمیں امام بخاری پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ جب امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے امام حمیدی نے بیان کیا، اب ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا۔ ہمیں جبرائیل ہمارے پاس وحی لے کر نہیں آتا کہ یہ جو امام بخاری ہے اس کی بات کو مان لینا، امام حمیدی جو روایت بیان کرے اس کی بات کو مان لینا، اور جو اس کا مطلب امام ابو حنیفہ بیان کرے اسے نہ ماننا۔ یہ کیسے انہوں نے یعنی دو رنگی چلائی ہوئی ہے کہ آپ دیکھیے ایک حدیث کا مطلب ہے اسے فقیہ بیان کرے، وہاں اس کی بات کو بلا دلیل ماننا وہ تو تقلید ہے، وہ تو شرک کے زمرے میں آ گیا۔ اور اسی حدیث کے الفاظ جو کہ اصل ہیں اسے محدث بلا دلیل بیان کرتا ہے، لیکن اس کو ہم بلا دلیل مان لیتے ہیں، یہاں شرک نہیں بنتا، یہاں روایت حدیث پہ تقلید نہیں بنتی۔ لیکن چونکہ ان کا اصل مقصد حق پرستی نہیں ہے، ان کا اصل مقصد لوگوں کو حقائق سے آشنا کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے اگر امت ایک مسلسل راستے پہ چل رہی ہے، امت ایک طریقے پر موجود ہے، اس میں افتراق و انتشار کا بیج بویا جائے۔ اور افتراق و انتشار کیا ہے؟ اب جیسے حضرت مولانا عبدالشکور حقانی صاحب دعوت برکاتہ اللہ فرما رہے تھے کہ امت کا 2/3 حصہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں 2/3 تو ہمارے امام کے لیے، وہ باقی علماء کی باقی الائمہ بقیہ امت بقیہ امام تقسیم کر لیں، تیسرا حصہ 3 اماموں میں تقسیم ہوگا۔ ہمارے امام اس حساب سے بھی امام اعظم ہیں رحمہ اللہ۔ آپ دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو فقہ کو مرتب کیا، اور آج تک جب تک 1242 ہجری سے پہلے جب عبدالحق بنارسی اور اسلام نذیر حسین دیلوی اور سر سید احمد خان جیسے عقل گزیدہ لوگ نہیں آئے تھے، اس وقت تک جو ہے فقہا بھی موت پر تھے، محدثین بھی موت پر تھے، کچھ فتنوں نے سر نہ اٹھایا تھا، لیکن ان لوگوں نے امت کے کانوں میں ایسے سور پھونکا۔ اب ہر آدمی کو اپنی تحقیق کا دعویٰ ہے، ہر ایک اپنے مجتہد ہونے کا مدعی ہے، اور وہ ایسے دعوے کرتا ہے دیکھیے ان سے زیادہ میری تحقیق موت پر ہے، ان سے زیادہ میرے مسائل موت پر ہیں۔ اب ان لوگوں کی جو خدمات ہیں، ان لوگوں نے جو ہمارے لیے دن رات اپنی جان سوزی کی ہے، دن رات امتحانات کی جنگ سلواتیوں سے گزرے ہیں، اس لیے کہ امت کو جو ہے وہ دین مل جائے، امت کو صحیح راستہ مل جائے، قیامت تک رہنمائی مل جائے۔ ان لوگوں کو آج کا وہ طبقہ جن کو اسلام محبوب ہے اور حسن مرغوب ہے، اس لیے دن رات ایک کے زوال اور دوسرے کے وصال کے لیے روتے رہتے ہیں، ان لوگوں نے آ کر جو ہے وہ اسے ایسا مذاق بنا دیا کہ نہیں اب چھوڑیے ان باتوں کو، پہلے والوں کی نہ کتابوں کی ضرورت ہے نہ ان کی تحقیقات پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے۔ اب نتیجہ یہ نکلا جو سیدھا سادہ مسلمان ایک عملی زندگی میں گزرنا چاہتا تھا، اب جو آئے روز میڈیا پر ایسے لوگ آئے، انہیں ایسی لفظی مشغافیاں سکھا دی گئی کہ اب تم لفظی بحث کرتے رہا کرو، علماء سے جھگڑتے رہا کرو، اب عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کل تک جو 5 وقت کا نمازی ہے، اب نماز پڑھے نہ پڑھے بخاری کا ترجمہ اس کی بغل میں ہے، اب وہ جو ہے نیکی کا اور کوئی کام کرے نہ کرے، اس کا لباس اور شکل شریعت کے مطابق ہو یا نہ ہو، اس بات سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ان کی غرض صرف یہ ہے کہ اس نے کتنے علماء سے بحث مباحثہ کیا، کتنے علماء کے ساتھ اس نے جو ہے وہ ٹکراؤ کیا، کتنوں کو اس نے لاجواب کیا، حالانکہ یہ قیامت کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، لمبی حدیث ہے، عزت تفضل فیض دوبارہ، اس حدیث مبارکہ میں جو کتاب الفتن میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لان آخر هذه الامه اولها، اس امت کا آخری طبقہ جب پہلے والوں پر لان تان کرنا شروع کر دے سمجھ اور اس وقت قیامت قریب ہے، اور یہ علامات قیامت ہے۔ اور 2 صفات جسے ترمذی شریف ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خصلتان لا تجتمعان فی منافق حسن سمت ولا فقہ فی الدین، کہ 2 علامات منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، نہ تو اس کا اخلاق اچھا ہوگا نہ اس کو دین کے اندر تفقہ اور گہرائی حاصل ہوگی۔
اور یہ کدو مذہب ہے، اس کے دین میں وہ گہرائی نہیں ہے، اس کے دین میں وہ فقاہت نہیں ہے جو انبیاء کا سے وارث بنا سکے۔ انبیاء کا وارث وہی ہوتا ہے جس کے دین میں تفقہ اور گہرائی ہو۔ وہ تفقہ اور گہرائی بظاہر ہمیں قرآن اور حدیث کے خلاف نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت وہ قرآن اور حدیث کی تشریح ہوا کرتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سمجھیے، جو آدمی نبی کے علوم کا وارث ہوتا ہے، بظاہر روایات کے وہ تھوڑا سا اسے برعکس نظر آتا ہے، لیکن اس کی بات مزاج نبوت کے مطابق ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے دین میں گہرائی نصیب فرمائی۔ آج عام طور پر یہ فتنہ یہی کہتا ہے کہ دیکھیے ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور دوسری طرف تمہارے امام ابو حنیفہ کا قول ہے، اب اللہ کے نبی کی حدیث کو لیں یا تمہارے امام کے قول کو لیں۔ اب لامحالہ حدیث اور فقہ کا ٹکراؤ کیا۔ ادھر دیکھیے جنگ حدیبیہ کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی جو میرے نام کے ساتھ جب ان کا جو کمیشن آف ایگریمنٹ عروہ بن مسعود ثقفی آیا تھا، آ کر اس نے کہا کہ میں جو معاہدہ اس لیے کرتا ہوں کہ ساتھ محمد رسول اللہ کے ساتھ رسول اللہ کاٹ دو، محمد بن عبداللہ لکھو، اگر تم رسول اللہ ہوتے ہم تمہیں اللہ کا رسول مانتے تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ رسول اللہ نے علی اس کو مٹا دو، علی اس کو مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے صراحتاً انکار کر دیا۔ اب دیکھیے ایک طرف حدیث مبارکہ ہے، صراحتاً حکم ہے علی سے مٹا دو، تو میں اللہ کے رسول میں سے نہیں مٹا سکتا، اس لیے کہ حضرت علی کو تقیہ باز تو نہیں تھے کہ وہ تقیہ کر جاتے، انہیں فرمایا اللہ کے رسول جیسے میرے دل میں محمد رسول اللہ لکھا ہے میرا ہاتھ بھی ویسے ہی لکھے گا، یہ نہیں ہو سکتا دل میں کچھ ہو میرا ہاتھ کچھ لکھے، ایسا کبھی بھی ہو سکتا۔ ان کے ظاہر اور باطن میں تضاد نہیں تھا جیسے آج متضادیوں نے سمجھا ہے، ان کے ظاہر اور باطن میں تضاد نہیں تھا۔ اب ان کا یہ ایک انکار جو ہے وہ 1000 اقرار پر بھاری ہے، انہوں نے ایک انکار کر کے 1000 اقرار کرنے والوں کو دل جیت لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اب ظاہر تو ہمیں حدیث کی مخالفت نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت انہیں حدیث کے اندر اتنا اللہ نے دین کے اندر اتنا تفکر اور گہرائی عطا فرمائی تھی کہ وہی حدیث مبارکہ کے مغز کو پہنچے، اور اسی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جیسا کہ مطالب العالیہ بزوائد مساند ثمانیہ یا حدیث کی دوسری اور کتب میں جو حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماریا قبطیہ کے پاس ایک نوجوان بیٹھتا ہے، اس کے بارے میں شکایات ہیں، اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے، جاؤ اسے جا کر قتل کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قتل کرنے کے لیے دوڑے، اور جب اس کو پیچھے سے پکڑا اور اس کے اندر جو ہے وہ صلاحیت ہی نہ تھی جس کی وجہ سے اس پر حد جاری کر دی جاتی، وہ موجودہ دور کے فتنوں کی طرح جو ہے وہ بالکل بے نسل اور دم کٹا ہوا تھا، اس کے پاس یہ صلاحیت نہ تھی۔ اب لامحالہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ پر انکشاف ہوا، صراحتاً حکم تھا قتل کر دو، لیکن قتل نہیں کیا، ویسے واپس آ گئے۔ اب یہ بظاہر حدیث کی مخالفت ہے، لیکن در حقیقت یہ مراد حدیث پر عمل کیا ہے۔ اب جو اللہ جسے دین میں گہرائی اور تفقہ عطا فرماتے ہیں وہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں، ان کے الفاظ، ان کے اعمال، ان کی فقہ ہمیں بعض مقامات پر ہماری عقل ناقص کی وجہ سے حدیث اور قرآن کے خلاف نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں خلاف نہیں ہوتی۔ ایک ہے مسئلے کا خلاف عقل ہونا اور ایک ہے مسئلے کا عقل میں نہ آنا۔ ہماری کام عقلی یہ ہے، ہم جو مسئلہ ہماری عقل میں نہیں آتا اسے خلاف عقل کہہ کر رد کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مسئلہ ہماری عقل میں نہ آئے تو بہتر اپنی عقل کو وسیع کیا جائے۔ اگر ٹوپی چھوٹی ہو تو سر ٹوپی کو بڑا لیا جاتا ہے، سر کو چھوٹا کرنے کی سازش نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی مسئلہ شریعت کا ہماری عقل میں نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسئلے کا انکار کر دو، اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، ان فقہاء کرام جنہوں نے دین کی دن رات محنت کی ہے اور امت پر عظیم احسانات فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میں نے کہا تھا نہ شبم نہ شب پرستم نہ حدیث خواب گویم، ہم نہ تو راتیں ہیں نہ راتوں کے پجاری ہیں، نہ راتوں خواب و خیال کی باتیں کرتے ہیں، ہما آفتاب بینم ہما آفتاب گویم۔ ہم نے ان فقہاء اکرام کا، ان اپنے ائمہ اسلاف کا سورج جو ہے وہ نصف نہار پہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ہم دن کے اجالوں کی بات کرتے ہیں، اندھیروں کی بات ہم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اجالوں کے ساتھ چمٹا رہنے کی اور اندھیروں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔